السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاسی جنگ اور میں ہوں آپ کا میزبان رانا ذوالفقار۔ آج میں نے اپنے ساتھ جن دوستوں کو دعوت دی ہے پروگرام میں، ان میں سب سے پہلے ثاقب لطیف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ۔ یہ مسلم لیگ نون لیبر ونگ لاہور کے چیئرمین ہیں۔ ان کے ساتھ جناب آصف جلال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں، اور ان کے ساتھ خواجہ جمشید امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی کارکنوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ اسٹوڈنٹ لائف میں بھی سیاست کرتے رہے ہیں۔ سب سے پہلے انہی سے پوچھتے ہیں کہ یہ سیاست میں کیوں آئے تھے؟ جی خیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رانا صاحب۔ سیاست میں تو آپ بھی تھے، آپ نے بھی طلبہ سیاست کی، یہ سوال تو میرا بھی آپ سے بنتا ہے۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف میں سیاست میں آیا بلکہ میرے بچے چھوٹے ہیں ابھی، اور میری خواہش ہوگی کہ وہ بھی سیاست میں ہی آئیں۔ کسی ریاست کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ریاست کے جو سٹیزن ہیں ان کا جو ذہنی معیار ہے اسے بلند کرے، اور جو کاروبار ریاست ہے اس میں عام شہری کی شمولیت ہو۔ بدقسمتی سے گزشتہ 75 سالوں میں ریاست نے یہ ذمہ داری لی نہیں ہے، اور ایک مخصوص نسل، ایک مخصوص قبیلہ پیدا کیا ہے شاہ دولوں کے چوہوں کا، جو کہ ریاست چلا رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے آج 47 سے لے کر آج تک کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ جب ہم نے آنکھ کھولی، جب پیدا ہوئے تو ایک فوجی ڈکٹیٹر کا دور تھا، جب چلنا شروع کیا تو دوسرے فوجی ڈکٹیٹر کا دور تھا، جب ہوش سنبھالا تو تیسرے فوجی ڈکٹیٹر کا، اور جب اب دنیا سے جانے کا وقت ہے تو ابھی چوتھا ڈکٹیٹر جو تھا وہ بھگتا کے بیٹھے ہیں، پرویز مشرف، اور پانچویں کا خطرہ پھر منڈلا رہا ہے۔ تو سیاست شروع کرنے کا مطلب یہ تھا، یا مقصد یہ تھا، اس کی آبجیکٹیوٹی یہ تھی کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ایک آزاد ماحول میں زندگی گزار سکیں، جہاں پہ کوئی ایسا جبر نہ ہو جو ان کے آزادی اظہار پہ ہو، جو ان کے روزگار پہ ہو، جو ان کے امیگریشن پہ ہو، جو ان کے حق تحریر پہ ہو۔ تو ان تمام جو حالات تھے پاکستان کے کہ روزگار نہیں تھا، بے روزگاری تھی، ضیاء کے دور میں تو اب وہ بات بھی نہیں، بند کمرے میں لوگ گفتگو کرتے تو گرفتار ہو جاتے تھے۔ تو اس تمام جبر کے خلاف ایک مزاحمت کا نام سیاست ہے، اپنے وطن کو خوشحال دیکھنے کا نام سیاست ہے، اپنے لوگوں کو باشعور دیکھنے کا نام سیاست ہے، اپنے لوگوں کو ہر دکھ سے آزاد دیکھنے کا نام سیاست ہے، اور سیاست کرنے کا واحد مقصد بھی یہی ہوتا ہے، اور ہمارا بھی مقصد یہی تھا جب ہم نے سیاست شروع کی تھی۔ خیر صاحب، آپ نے جنرل ضیاء کا نام لیا ہے، تو جنرل ضیاء کے دور میں جب مارشل لا کا دور تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ آج جو بڑے بڑے جمہوریت کے چیمپئن بنے پھرتے ہیں لوگ، وہ اس وقت باہر بھی نہیں نکلتے تھے۔ ہمیں یاد ہے MRD کی تحریک میں بہت کم لوگ باہر نکلتے تھے، خیر صاحب کو بھی یاد ہوگا۔ اس وقت اسٹوڈنٹ سیاست کر رہے ہوتے تھے ہم لوگ، میں بھی اس میں شامل تھا، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت اسٹوڈنٹ سیاست جو تھی، اس وقت جنرل ضیاء نے پابندیاں بھی لگائیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے؟ کیا وہ جو اسٹوڈنٹ یونین کا دور تھا وہ ٹھیک تھا؟ وہ اسٹوڈنٹ سیاست کرنی چاہیے تھی ان کو؟ دیکھیے، وہ پابندیاں ٹھیک تھیں؟ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کیوں نہیں کرنی چاہیے، کویسچن یہ ہے۔ یہ کویسچن نہیں بنتا، میرا خیال ہے رانا صاحب، کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اسٹوڈنٹ کو سیاست کرنی چاہیے، اگر کرنی چاہیے تو آج تک کسی جمہوری حکومت نے اسٹوڈنٹ یونینز بحال نہیں کی۔ میں گزارش کرتا ہوں، اس کی وجہ ہے بنیادی طور پہ مسٹر جناح کی، آپ ساری موومنٹ دیکھیں، قائد اعظم محمد علی جناح کی، آپ تمام موومنٹ دیکھیں پاکستان میں، اس میں MSF کا رول جو ہے وہ کلیدی ہے، اور وہ شخص جس نے مشرقی پاکستان علیحدہ کیا، شیخ مجیب الرحمان، ہی واز دا پریزیڈنٹ آف MSF ایسٹ پاکستان، نامینیٹڈ بائی قائد اعظم محمد علی جناح۔ اب ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ 70 کی جو موومنٹ تھی پاکستان میں، جب ذوالفقار علی بھٹو آئے تو ان کے ساتھ جو تھے وہ کون لوگ تھے؟ وہ NSF کے لوگ تھے، وہ DSF کے لوگ تھے، وہ ساری ترقی پسند لیفٹ کا جو کیڈر تھا وہ اسٹڈی سرکل میں تیار ہوا۔ میں جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے، بدقسمتی سے جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں وہ اسٹوڈنٹس ونگ بناتی ہیں اپنے،
यस, اور اپنے اسٹوڈنٹ ونگ بنا کے ان کو اپنے ذاتی ایجنڈے کے لیے استعمال کرتے بالکل ہیں، یہی بات۔ جبکہ طلباء کا کردار سیاست میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ پہلے اپنی تعلیم مکمل کریں اور سماج کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کے اینتھروپولوجسٹ بنیں، اس کے ماہر البشریات بنیں، سمجھیں کہ ہمارا سماج ہے کیا، اور اس کے بعد جب وہ اپنی تعلیم سے فارغ ہوں تو پھر کسی بھی جماعت کا حصہ بنیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی پچھلے دنوں پنجاب یونیورسٹی میں بھی 2 طلبہ گروہوں میں یہ تصادم تصادم ہوا ہے، ہوا۔ اور بڑا وہ اس وقت بھی یہی صورتحال ہوتی تھی، اور میرا خیال ہے جو خون خرابہ ہوا ہوتا تھا اس وقت، تو شاید اسی وجہ سے کسی بھی سیاسی جماعت نے طلبہ یونینز کے اوپر پابندی ہٹائی نہیں ہے۔ آصف جلال صاحب سے پوچھتے ہیں، کیا آصف جلال صاحب آپ بتائیں، کیا یہ اقدام ٹھیک تھا پابندیوں کا؟ اب اسٹوڈنٹ یونین بحال ہونی چاہیے یا ٹھیک ہے وہ؟ رانا صاحب، آپ کو پتہ ہے میں خود اسٹوڈنٹ لیڈر رہا ہوں، میرا بھی لاہور کی ایک طلبہ تنظیم سے تعلق رہا، اور اس زمانے میں تعلق رہا جب جنرل ضیاء صاحب حکمران تھے۔ ایم ایس ایف سے میرا تعلق رہا، لاہور کے ایک بہت بدنام کالج سے میرا تعلق رہا، تو میں نے وہ دور دیکھا ہے جب میرے تو خیر بعد میں عاطف چودھری آیا، مگر میں نے ارشد مین کا دور دیکھا، میں نے عارف چودھری کا دیکھا، میں نے عاطف چودھری کا بعد والا وہ جو تھوڑا سا وہ بھی دیکھا، اور اس طریقے سے بہت سے لوگوں کے میں نے بوبی عبداللہ کا دور دیکھا، میں نے وہ بلیک ایگلز کا دور دیکھا۔ کیا ہوتا تھا، جماعت اسلامی والے کیا کرتے تھے، کیا اسلامی جمعیت طلباء لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو اغوا کر کے کس طریقے سے ان کے اوپر تشدد ہوتا تھا؟ کیا ایم ایس ایف کے جو اس زمانے میں لڑکے تھے، کیا وہ آپ کو نہیں پتا کہ کیا جگہ لے رہے تھے؟ کیا طلباء یونین کا یہ کام ہے؟ کیا طلباء یونین کا یہ کام ہے کہ وہ قبضے کرتے رہیں؟ دیکھیں، یونین ہونی چاہیے، مگر جو ہمارے ملک میں حالات ہو چکے ہیں، جس طریقے سے یوز کیا جاتا ہے ان سیاسی جو یونینز بنی ہیں، ان کو آپ اگر چلے جائیں مارکیٹوں کی یونینز پہ، وہ کیا کام کر رہی ہیں؟ کیا کام ہے؟ ٹیکس والا اگر آیا ہے تو سارے اکٹھے ہو جائیں گے، کام کی بات انہوں نے کوئی نہیں کرنی۔ ان میں سے کسی نے نہیں کہنا کہ یار ہماری سڑک کے اوپر انکروچمنٹ ہو گئی ہے، آؤ آج ہم یونین والے ساری انکروچمنٹ کو ختم کرتے ہیں۔ نہیں، وہ نہیں کریں گے۔ میں تعریف کروں گا میاں نواز شریف صاحب کی کہ انہوں نے ایم ایس ایف سے کنارہ کشی اختیار کی، انہوں نے ایم ایس ایف کو ڈس آن کر دیا تھا۔ آپ کو پتا ہوگا، آپ بھی اسٹوڈنٹ لیڈر ہیں، آپ کو پتا ہوگا، اور بہت عرصے تک انہوں نے ایم ایس ایف کو اس طریقے سے ڈس آن کیا۔ ریزن یہ تھی کہ وہ لوگ غلط قسم کے جو ہے نا وہ حرکات میں جا چکے تھے۔ ہر روز ہم سنتے تھے آج فلاں جگہ پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، آج کالج میں فلاں کو، ایم ایس ایف والے جماعت کے لوگوں کو اٹھا لے جاتے تھے، جماعت والے ان کو۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ چیزیں غلط مطلب یہ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ جو ایک یونین کا کردار ہے نا، وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ پازیٹیو ایکٹیویٹیز کو کریٹ کریں، آپ وہاں پہ ان کو فروغ دیں، آپ گیمز میں آئیں، جو غریب سٹوڈنٹس ہیں کچھ ایسا سسٹم کریں کہ ان غریب سٹوڈنٹس کی فیس ادا ہو، ان کے اخراجات ادا ہوں، نہ کہ آپ بدماش بنیں۔ تو یہ نا یہ اچھا جی، ثاقب لطیف صاحب آپ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ طلبہ یونینز کے اوپر جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں اب تک، تو کیا یہ ٹھیک ہیں؟ دیکھیں، اگر آصف بھائی نے بھی بڑی اچھی بات کی ہے کہ آن کرتے تھے سیاسی جماعتیں، لیکن جب طلبہ تنظیمیں جو ہیں وہ اپنی ان چیزوں سے باہر نکل کے کوئی ایسے یعنی کہ ایکٹیویٹیز میں شامل ہو جاتی تھیں جس سے سیاسی جماعت کو نقصان پہنچتا تھا، تو پھر ان کو ڈس آن کرنا بنتا تھا۔ لیکن آج کل آپ نے دیکھ لیا طلبہ تنظیموں کا جو پوزیشن ہے، کام کر رہی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہیں، اگر تو یہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے کام کریں، اگر تو یہ یعنی کہ پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے کام کریں، جو ایک نظریاتی ورکر ہوتا ہے اس تک اپنا پیغام پہنچائیں۔ اگر گنڈا گردی کرنی ہے تو میرا خیال ہے اس کو نہیں اجازت دینی چاہیے۔ اگر یہ ایک نظریہ لے کے چلیں کہ ایک نظریہ ہے، سیاسی جماعتوں کے نظریات ہوتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ لوگ ہیں، جو طلبہ ہیں، ان تک جو ہے نا اپنے سیاسی لیڈر کی آواز پہنچائی جائے۔ اگر تو وہ ان تک وہ آواز پہنچاتے ہیں، حقیقی معنوں میں وہ پیغام پہنچاتے ہیں، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر انہوں نے وہی جو ایک یعنی کہ آصف صاحب نے بتایا کہ جس طرح گنڈا گردی کا ایک دور تھا، قتل و غارت عام تھی، آپ نے بھی دیکھا کہ جس دنوں میں ڈس آن کیا تھا، انہی دنوں میں نواز شریف صاحب کے اوپر ایک اٹیک بھی ہوا تھا، یہ جو گوالمنڈی جیل سنگھ کالج کے ساتھ میاں صاحب کی گاڑی کے اوپر حملہ بھی ہوا تھا۔ تو یہ ہے کہ اگر تو یہ پرامن طریقے سے ایک آئینی طریقے سے یہ اگر طلبہ تنظیمیں یہ کہیں کہ بھی ہم اپنی جماعتوں کو مضبوط کریں گے، بجائے کہ ہم گنڈا گردی کریں گے، بجائے کہ ہم قبضہ گروپ بنائیں گے، تو اگر تو وہ اس چیز کے اوپر آتی ہیں تو پھر ان کو اجازت دینی چاہیے۔ ادروائز میرا خیال ہے کہ الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے ان کو۔
देखिए इलेक्शन लड़ने की इजाज़त सियासी जैसे जमातों के सियासी जमातें लड़ अंदर, रही हैं देखिए election। सियासी जमातों के अंदर तो हर उस बंदे को जो एक सियासी ज़हन रखता है उसको इजाज़त है। तो कोई अच्छा, भी बंदा, राणा साहब, राणा उसमें ना- साहब हैं इस वक्त MSF के प्रेसिडेंट हैं, देखिए, इलेक्शन लड़ते हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, वो तो क्या अपना राणा student तो नहीं रहे। राणा साहब मुझे एक चीज़ बताइए, ये सर आउटसाइडर की वजह से राणा साहब मुझे एक चीज़ बताइए, ज्यादातर आउटसाइडर क्या एक 55 साल का बंदा जो स्टूडेंट्स भी नहीं है, क्या उसको किसी सियासी तलबा तंजीम का हेड होना चाहिए? ये हक है सिर्फ और सिर्फ तालिब इल्मों का। जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, जो कॉलेज में पढ़ रहा है, उसका काम है, उसका हक बनता है कि वो स्टूडेंट्स को लीड करे, ना कि उन लोगों का। अच्छा, आप चेक कर लें, मेजॉरिटी आपको स्टूडेंट लीडर कौन से मिलेंगे? मैट्रिक फेल, FA पास भी नहीं है, और वो स्टूडेंट लीडर सारी जिंदगी वो बन के 4 बैठे साल हुए से हैं। एक ही ये उसमें क्या मैटर तरीकाकार है? और उन लोगों ने कब्जा किया होता है, उन लोगों ने चार कब्जे बंदे किए उनके हुए साथ होते हैं, हैं। देखिए, उन्होंने कब्जा किया तंजीम, होता है। यूनियंस जो है ना, तंजीम, उसको आप फलाह की तरफ लेके जाएं। अगर आपने बनानी है, उसको सियासत से दूर करें। सियासी जमातों का काम है कि उनको अपने लिए इस्तेमाल मत करें, उनको अच्छे काम सिखाएं, उनको फलाह की तरफ बिल्कुल लेके ठीक है। जाएं। यहाँ एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, उसके बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी जंग। अब हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये जो सियासी जमातें हैं, किसी भी गवर्नमेंट में कोई भी हुकूमत हो, ये सियासी जमातें कुछ मतलब वो मार्च के नाम के ऊपर, लॉन्ग मार्च के नाम पे या जलसे जुलूसों के नाम के ऊपर ये धरने शुरू हो जाते हैं, मार्च शुरू हो जाते हैं। ये आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा? बड़ी देर से हम देख रहे हैं, और इन धरनों, लॉन्ग मार्च और जलसों जुलूसों की वजह से अक्सर लोगों का नुकसान भी होता है, जानी नुकसान भी होता है, माली नुकसान भी होता है, लोगों की गाड़ियों को जला दिया जाता है, मतलब दरख्तों तक को नहीं छोड़ा जाता। तो सबसे पहले ख्वाजा साहब से पूछते हैं, ख्वाजा जमशेद इमाम साहब हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि आया कि ये काम ठीक है, ये जो किसी भी गवर्नमेंट को मुद्दत पूरी नहीं होने दी जाती, क्या ये सिलसिला अब रुकना नहीं चाहिए? क्या इसका हल है? राना साहब, मैं तो एक एंटी वॉर आदमी हूँ। मैं तो आपके प्रोग्राम बार बार सियासी जंग का नाम सुन के भी खौफजदा हो रहा हूँ, क्योंकि सियासत के साथ जंग जो है वो बड़ा अजीब सा मुझे लग रहा है। गुजारिश ये है कि जिस मशीन की डाई ख़राब होगी ना, उसकी सारी प्रोडक्शन ख़राब होगी, वो डिफेक्ट सारी प्रोडक्शन में आएगा। जब तक आप डाई ठीक नहीं करेंगे उतनी देर तक प्रोडक्शन ठीक नहीं आएगी। अब असल जो आप जो बात कहना चाहते हैं कि वो ये है कि कोई भी सियासी जमात आए, उसका टारगेट जो है वो अग्रेशन होता है। उसका टारगेट होता है कि इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दी जाए, शहरों को बंद कर दिया जाए, रोड्स ब्लॉक कर दी जाएं, लोगों का आम जिंदगी जो है उसे मुअत्तल कर दिया जाए। सवाल ये ऐसा क्यों होता है? तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में सियासी वर्कर के साथ साथ पाकिस्तान के सियासी लीडरों की भी सियासी तरबियत होने वाली है, और मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। मैंने लोगों के साथ वक्त गुजारा है, तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि देखें, आप किसी ऐसे बंदे से ऑपरेशन करवाएंगे जिसके बारे में आपको ये पता चल जाए कि इसकी डिग्री मशकूक है, आप कभी नहीं करवाएंगे, कभी नहीं, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हम उस शख्स को कैसे पॉलिटिक्स की इजाज़त दे सकते हैं जिस बंदे की कोई पॉलिटिकल क्वालिफिकेशन नहीं है, जिसने सियासियात को नहीं पढ़ा हुआ, जिसका एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है, जिसका समाजियात सब्जेक्ट नहीं है, जिसका इकोनॉमिक सब्जेक्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ गैर तरबियत याफ्ता लोगों के हाथ में फौजी गमलों में जो नर्सरियों में आपने फूल उगाए थे, वो आकर पाकिस्तान पर बाद में उनके जाने के बाद वो हुक्मरानी करते हैं। आप देखें यहाँ पे होने वाले तमाम लोकल बॉडी इलेक्शन जो हैं वो BDH के, वो BDS के थे, और बेसिक डेमोक्रेसी के, वो जनरल ज़ियाउल हक के काउंसलरों के थे, वो मुशर्रफ के चेयरमैनों के थे। वो सब ने बुनियादी जमहूरियत के इलेक्शन करवाए, जिसके नतीजे में जो अगली पोद आई वो सारी वही थी जो उन्होंने पैदा की हुई थी। बिल्कुल ऐसे वो अपने पीछे एक नस्ल छोड़ जाते हैं पूरी, और वो सियासत करते रहते हैं। वो आपको भट्टो साहब के यहाँ भी नजर आएगा। अच्छा, आप सबके इमरान खान साहब के बहुत साथ रहे हैं और PTI के बानी कारकुनों में आपका शुमार होता है। खान साहब, आप बताएं ज़रा कि खान साहब
کیا وہ جو پہلے کہتے تھے جب اقتدار نہیں تھا ان کے پاس، آپ ایمانداری سے بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ جو ان کے نظریات پہلے تھے یا جو پہلے کہتے تھے، کیا وہ اقتدار میں آنے کے بعد وہی رہے یا بدل گئے تھے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ان سے؟ اچھا، مجھے بڑا سعادت سن منٹو کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، پتہ نہیں آپ اسے آن ایئر کریں گے یا نہیں کریں گے. وہ ایک افسانے میں اس نے لکھا ہے کہ پیسے لینے سے پہلے طوائف کے چہرے کے تاثرات اور ہوتے ہیں اور پیسے لینے کے بعد اور ہو جاتے ہیں. سیاستدان کا بھی یہی حساب ہوتا ہے. جب وہ اپوزیشن میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے میکسیمم اپنی بات کو لوگوں میں پینیٹریٹ کرنا. جب وہ اقتدار میں آتا ہے تو اپنی کہی ہوئی بات پر عمل درآمد کا وقت آ جاتا ہے. اور معذرت کے ساتھ ہمیں اس ملک میں جو لوگ ملے ہیں وہ عمل سے بھاگنے والے ملے ہیں. عمران کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے، 26 سال زندگی ہوتی ہے اور ہم نے اس کی بنیاد رکھی، سارا کچھ کیا. اینڈ آئی فیل نو ہیزیٹیشن ٹو سے کہ چیئرمین تحریک انصاف نے بھی جو کمٹمنٹس کی ان پہ وہ بالکل پورے نہیں اترے. اور جس شخص کا یہ موقف تھا کہ میں یورپ کو جانتا ہوں، میں نے یورپ کو زیادہ دیکھا ہے، اس کے ہاں اتنا اگریشن جو ہے وہ میری سمجھ سے باہر ہے. اس کے ہاں اتنا غصہ یہ یورپین سیاستدانوں کے ہاں نہیں ہے، یہ جن کا آپ کلیم کرتے ہیں. تو مگر یہ جرت بھی تحریک انصاف کے ورکر کے اندر ہی ہے کہ وہ بیٹھ کر اپنے چیئرمین پہ تنقید کر لے گا. باقی جو اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہماری کہیں نہ کہیں تربیت ہوئی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری گفتگو کا دائرہ، ہمارے اختیارات کا دائرہ، ایک ورکر کے اختیارات کا دائرہ کہاں تک ہے. جہاں پر آپ کی عوام وکٹمائز ہونا شروع ہو جائے، جہاں پر عام آدمی وکٹمائز ہونا شروع ہو جائے، وہاں پہ آپ کی سیاسی وابستگی اگر اپنے قائد کے ساتھ کھڑی ہے تو معذرت کے ساتھ آپ تو شہری مشکوک ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کو سیاسی میدان میں کامیاب سمجھتے ہیں یا ناکام؟ دیکھیں، ہاں یا نہ میں پاکستان کی سیاست میں کامیابی اور ناکامی جو ہیں یہ دونوں بے معنی سے لفظ ہیں. آپ بھی گئے ہوں گے دھرنوں کے دوران جی بالکل اسلام آباد. ہم تو جب پی ٹی وی کے اوپر حملہ ہوا ہے، پی ٹی وی میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے، پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوا ہے، اسمبلی کے قومی اسمبلی کے اوپر انہوں نے بندے داخل ہو گئے تھے، وہاں گیٹ توڑے انہوں نے، آپ کو سب یاد ہوگا، وہ فوٹیج پڑی ہوئی ہے، فوٹیج پڑی ہوئی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان جو طاہر القادری صاحب تھے اور عمران خان صاحب، انہوں نے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی تھی. جی بالکل. تو کیا یہ اقدام ٹھیک تھا ان کا؟ آپ اس وقت سمجھتے تھے کہ یار یہ ٹھیک ہو رہا ہے یا اس وقت آپ سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے؟ جس دن سپریم کورٹ پر حملہ ہوا میں آپ کے ساتھ تھا دن میں، تو میں نے اس کی بھرپور مذمت کی تھی. اگر میں سپریم کورٹ پر حملے کی مذمت کرتا ہوں تو میں ٹی وی پر، پی ٹی وی پر، ریاستی کسی دوسرے ادارے پر حملے کو جائز کیسے قرار دے سکتا ہوں؟ وہ ایک زیادتی تھی، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اور بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت ریاست کہاں کھڑی تھی. تو وہ میری بات کو جسٹیفائی کر رہی ہے کہ اس وقت اقتدار دینے والے ساتھ کھڑے تھے جیسے آج ساتھ کھڑے ہیں. اچھا آصف جلال صاحب، آپ بتائیں کہ یہ جو تھوڑے وقفے کے بعد، تھوڑے عرصے کے بعد سیاسی جماعتیں، کوئی بھی جماعت ہے وہ حکومت کے خلاف چڑھائی شروع کر دیتی ہے، اسلام آباد کی طرف مارچ شروع ہو جاتے ہیں، جلسے شروع ہو جاتے ہیں، کیا یہ سلسلہ اب رکنا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا یہ ٹھیک ہے کام؟ سب سے پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، خواجہ صاحب ایک سیاسی کارکن ہے اور آج مجھے پتہ چل رہا ہے کہ واقعی ایک جینوئن سیاسی کارکن بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان جیسے سیاسی کارکن تو میرا خیال ہے کہ اگر ہماری سیاسی پارٹیوں میں آ جائیں تو ہماری سیاسی پارٹیاں بالکل صحیح ہو جائیں، حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں. ایک سیاسی یہ آفر ہے یا خواہش ہے؟ نہیں، میری خواہش ہے جی، میری خواہش ہے کہ آپ جیسے سیاسی کارکن جو ہیں وہ اگر وہ پارٹی بنائیں گے تو یقیناً آپ کو آفر دیں گے. جس طریقے سے آپ اپنے لیڈر کے اوپر جس طریقے سے ان کی جائز باتوں پہ آپ تنقید کر رہے ہیں، آپ کو غلط بات نہیں کر رہے، آپ ان کی ناجائز بات پہ تنقید کر رہے ہیں، مطلب آپ جائز طریقے سے جو ہے نا ان پہ. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں ذرا کہ یہ جو جماعتیں چڑھائی کرتی ہیں اسلام آباد کی طرف، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سلسلہ اب رکنا چاہیے یا ٹھیک ہے؟ دیکھیں، چڑھائی ڈیفرنٹ لفظ ہے، لانگ مارچ ڈیفرنٹ ہے، دھرنا دینا ڈیفرنٹ ہے، جلسہ جلوس کرنا مقصد ان کا ایک ہی ہے نا کہ ہم اقتدار کے اوپر قبضہ کریں اور گورنمنٹ کو نیچا دکھائیں. رانا صاحب نہیں، ایسا نہیں. آپ کا احتجاج کرنا، لانگ مارچ کرنا، دھرنے دینا، یہ سیاست میں جمہوریت میں بالکل جمہوری حق ہے، لیکن ایک لمٹ میں رہ کے. اس میں دیکھیں جمہوریت یہ ہے کہ غلط کہاں پہ ہوتا ہے، آپ کی آزادی. اس میں غلط کہاں پہ ہوتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے جلاؤ، گراؤ، مار دو. تو آپ کے پاس تقریریں موجود ہیں، شیخ رشید کی تقریریں موجود ہیں، اس میں کیا جو رستے میں آئے اس کو اڑا دو. دیکھیں ابھی کیا ہوا،
ان کے اوپر کیوں نہیں کارروائی ہو مجھے رہی؟ ایک چیز بتائیے، جمعیت علماء اسلام نے ایک لانگ مارچ کیا جو کوئٹہ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ان کا کہاں تک جاتا ہے؟ اسلام آباد تک. اس میں کسی ایک درخت کا ایک پتا نہیں توڑا گیا. بالکل بے شمار ایسے میں لانگ ٹھوکر مارچ. سے چونک سے میں ان کے ساتھ چلا تھا اور میں مینار پاکستان ان کے ساتھ رہا. مجھے وہ کارکن زبردست کارکن، انتہائی ٹرینڈ اور زبردست علم والے مجھے نظر آئے. ہم دیکھتے ہیں کہ نون لیگ نے 2-3 لانگ مارچ کیے، ابھی بی بی مریم گئی لے کے. آپ کو کسی جگہ پہ کوئی پتھراؤ، کوئی ریاست کے ساتھ جو ہے وہ جو ریاست کی فورس ہے اس کے ساتھ ان کا ٹکراؤ نظر نہیں آیا. بلاول بھٹو صاحب کراچی سے سٹارٹ ہوتے ہیں، اسلام آباد تک آتے ہیں اور ایک زبردست ڈسپلن کے ساتھ وہ اسلام آباد پہنچتے ہیں، وہاں پہ تقریر کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. کوئی مطلب کسی بھی جگہ پھر پہ ان آپ کا یہ ٹکراؤ- سمجھتے ہیں اچھا، کہ اس ابھی گورنمنٹ نے ان کو زبردستی روکا ہے دیکھیں میری اور بات- حالات ایسے پیدا کیے نہیں کہ حالات نہیں. دیکھیں لانگ مارچ، میں کہہ رہا ہوں لانگ مارچ عمران کرے یا کوئی بھی کرے، وہ ان کا ایک جمہوری حق ہے. حق ہے، ٹھیک ہے. یہ اس حق کو آپ قانون کے تحت روک نہیں سکتے. لیکن مگر مگر جب آپ یہ کہہ دیں کہ ہمارا یہ انقلاب ہوگا، ہم حکومت گرانے آ رہے ہیں، ہاں، یہ ہم چیز انقلاب میرا لے کے سوال آئیں گے. ہی یہی ہے. دیکھیں آپ کے قانون کے مطابق، آئین کے تحت آپ کسی بھی حکومت کو اس طریقے سے گرا نہیں سکتے، آپ کبھی بھی انقلاب نہیں لا سکتے. آپ کہہ رہے ہیں اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کے آگ لگا دو، بل جلا دو، نافرمانی کر دو. جب آپ یہ چیزیں پہلے سے کہہ دیں گے تو پھر حکومت نے تو اپنا کرنا ہے نا، پھر حکومت نے رکاوٹیں ڈالنی ہیں. پھر جب آپ کے پی کے سے چلتے ہیں، آپ ان کا جو وزیر اعلیٰ وہاں سے چلتا ہے وہ پولیس فورس لے کے آتا ہے. آپ نے ایک گاڑی دیکھی ہے جس میں علی امین گنڈا پور ایک گاڑی کے اوپر جو پولیس فورس کے اور رینجر کے لوگ کھڑے ہیں ان کو 5-5 ہزار کے نوٹ دے رہا ہے؟ آپ نے دیکھا اس گاڑی کے اوپر اسلحہ؟ یہ تو ایک الگ ایشو ہے. رانا صاحب یہ ایک الگ ایشو ایشو ہے. نہیں دیکھیں نا. بات سنیں، میرا پوائنٹ یہ ہے، مجھے بتائیں مارٹر گن کا کیا کام ہے؟ مارٹر گن کا کیا کام ہے اس گاڑی کے اوپر پڑی؟ مشین گن کا کیا کام ہے اس گاڑی کے یہ اوپر؟ ریاستی اداروں کا کام ہے، اس کے اوپر ایکشن لیں. ویڈیوز آئی ہیں. اچھا جب یہ چیزیں آئیں گی تو پھر ظاہر ہے جو حکومت کرنے والے لوگ ہیں نا، پھر انہوں نے روکنا ہے. اور پھر رانا ثناءاللہ نے روکا، میں بھرپور تائید کرتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے ٹھیک کیا؟ بالکل صحیح کیا، ایسے ہی ہونا چاہیے. جی ثاقب لطیف صاحب آپ بتائیں کہ صاحب جب یہ کہا جائے گا کہ یہ خونی لانگ مارچ ہے، جب یہ کہا جائے گا کہ ہم وہاں پہ جا کے حکومت کو جس حکومت نے اس غیر آئینی حکومت کو ایک آئینی طریقے سے ووٹ کے ذریعے پارلیمنٹ کے اندر ووٹ ڈال کے اس کو باہر پھینکا ہے، جب یہ کہیں گے کہ ہم وہاں پہ جتھا بردار لے کے جائیں گے اور وہاں سے ان کو نکال کے ان کو باہر پھینکیں گے، خونی انقلاب ہوگا، تو پھر رانا ثناءاللہ اور کیا کرتا؟ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ خونی انقلاب کو روکنے کا یہی حل تھا؟ اس کے علاوہ اور حل کوئی نہیں تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں. سنیں دیکھیں یہ رستے بند کرنا، سن لیں میری بات، یہ رستے بند کرنا عوام کو، ملک کی 22 کروڑ عوام کو آپ تکلیف میں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ چند ان بندوں کی وجہ سے جو لوگ خونی انقلاب کے نعرے لگا رہے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں مار ڈالو، گراؤ کرو، جلاؤ کرو، آپ ان کو ڈائریکٹ کیوں نہیں پکڑتے؟ رانا صاحب آپ کو پتہ ہوگا کہ اس لانگ مارچ سے ایک دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی ہم یہ رستے بند کر دیے گئے ہیں اور ہمارے ورکروں کو جو ہے نا وہ ہراساں کیا جا رہا ہے. تو وہاں پہ جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے کہا تھا جی آپ اس طرح کریں، ایک بیانیہ الفیہ میں دیں، ایک انڈرٹیکنگ دے دیں، آپ یہ ہمیں انشورنس دے دیں کہ یہ خونی یعنی کہ یہ فساد کی طرف نہیں جائے گا، آپ پرامن طریقے سے جا کے وہاں پہ بیٹھ جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کو ہم اجازت دے دیں گے. تو وہاں پہ ان کے جو وکیل تھے انہوں نے کہا جی نہیں ہم یہ ایفیڈیوٹ نہیں دے سکتے. اس کے بعد آپ نے دیکھا رستے بند ہو گئے. ظاہری بات ہے وزیر داخلہ جو ہے اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ ملک کے امن و امان کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے. تو جب انہوں نے ایک تہیہ کر لیا اور یہ باقاعدہ ان کی تقریریں موجود ہیں جگہ جگہ پہ، یہ لوگوں کو جو ہے نا وائلیشن کی طرف لے کے جا رہے تھے کہ جی ہم نکلیں گے، ہم جلاؤ گراؤ آگ لگا دیں گے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جس دن یہ لانگ مارچ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اس کے بعد صبح یہی پٹیشن لے کے جاتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر. ثاقب صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آیا کہ پھر اگلی گورنمنٹ کل کو خان صاحب آ جاتے ہیں یا بلاول آ جاتا ہے یا نواز شریف آ جاتا ہے، کوئی بھی ہے، کیا اپوزیشن پھر اسی طرح کی حرکتیں کرے؟ دیکھیں اگر آپ لکھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے، یہ غلط 5 سال کے لیے سر جو آئین کے خلاف غلط ہے نا، آپ کا جو آئین کے خلاف چیز جا رہی ہے وہ غلط ہے، اس کو روکنا آپ نے چاہیے. آئین کے خلاف تو دیکھیں اسی ملک میں میرے بھائی بھی اس بات کے معتبر شاتی ہوں گے کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ سب سے قابل احترام آدمی ہوتا ہے، خواہ وہ کوئی ہو،
اسے یہ کہنا کہ اس کا پیٹ پھاڑ کے نکالیں گے، لاہور بھاٹی کی سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، اور اس وقت کہا جا رہا ہے کہ جب وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، حالانکہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہے اس سے ریاست کی طرف سے یہ چھوٹ ہے کہ وہ جب تک ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے وہ کسی عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا۔ خیر صاحب دیکھیں وہ جو بیان تھا نا، ٹھیک ہے، وہ جو بیان تھا نا بار بار یہاں ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام سیاسی جنگ۔ آج ہم آپ کے سامنے دو چیزیں ڈسکس کی تھیں، آپ کو سمجھ آ گئی۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک صاف ستھری سیاست جنم لے، ہمیں ایک اچھا معاشرہ ملے، سیاستدان ایک دوسرے سے لڑائیں نہ، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میرا ایک ذاتی رائے ہے میری، میں ابھی دوستوں سے بھی مشورہ کرتا ہوں کہ جس طرح ایک پروفیسر، کوئی ہسٹری کا پروفیسر ہے یا اسلامیات کا پروفیسر ہے، جب تک وہ متعلقہ سبجیکٹ پڑھ نہیں لیتا، اس میں پاس نہیں ہوتا، وہ آگے پڑھا نہیں سکتا وہ سبجیکٹ۔ تو اسی طرح میرا ذہن یہ ہے، میں سمجھتا ہوں ایمانداری سے، کہ سیاستدانوں کی بھی ایک اکیڈمی ہونی چاہیے۔ ان کو وہاں سے جنہوں نے سیاست کرنی ہے ملکی لیول کی، میں عام چھوٹی لیول کی بات نہیں کر رہا، جنہوں نے ملکی لیول کی سیاست کرنی ہے ان کے لیے اکیڈمی ہو، ایک معیار مقرر ہو، قواعد و ضوابط ہوں، جس میں وہ ساری چیزیں پاس کریں، تب وہ جا کے ملک کی سیاست کو ہاتھ لگائیں۔ ادروائز ان کو ہم اس طرح ملک ان کے حوالے نہیں کر سکتے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ تو میں اس چیز کے اوپر کہ اکیڈمی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، میں خواجہ جمشید امام صاحب سے ہی شروع کرتا ہوں کہ سر آپ بتائیں کیا یہ کام ہونا چاہیے جو آج تک کبھی نہ کسی نے ڈسکس کیا ہے؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے رانا صاحب، میرا خیال ہے کہ ابھی تک ہم نے جتنی بھی گفتگو کی ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ بات اب ہونے جا رہی ہے، جس طرح ملٹری اکیڈمی اگر نہ ہو تو جرنیل نہیں بن سکتا، بالکل، جس طرح میڈیکل کالج نہ ہو تو ڈاکٹر نہیں بن سکتا، بالکل، انجینئرنگ یونیورسٹی نہ ہو تو انجینئر نہیں بن سکتا۔ اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے آج تک وہ ادارہ بنایا ہی نہیں جہاں سے پاکستان کو لیڈ کرنے والی لیڈرشپ پیدا ہونی تھی، اور ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ایسا ہو نہیں رہا۔ میں لاسٹ ٹائم جب یہ ہماری گورنمنٹ آئی ہے تو اس وقت میں چائنا سے 3 ماہ کا ڈپلومہ کر کے آیا ہوں اس کا لیڈر اسکول سے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ پاکستان میں انٹر تک سرٹیفکیٹ رکھیں لیڈرشپ کا، اس کے سبجیکٹ ڈیسائیڈ ہو جائیں گے بیٹھ کے کہ کیا کیا پڑھے گا لیڈر۔ انٹر تک لیڈرشپ کے کو سرٹیفکیٹ دیں، اس کے بعد گریجویشن کروائیں، اس کے بعد اس میں اسے ماسٹر کروائیں۔ جو انٹر کرتا ہے وہ لوکل باڈیز تک ہوگا ایلیجیبل الیکشن لڑنے کا، جو گریجویشن کرتا ہے وہ پنجاب اسمبلی تک جائے گا، اور جس نے نیشنل اسمبلی تک جانا ہے اسے ماسٹر کرنی ہوگی، اور جس نے سینٹ میں بیٹھنا اس کے لیے لیڈرز سے یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی ہونا ضروری ہونا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس سے یہ ہوگا کہ، اور اچھا اسے آپ فل فورڈ نہیں کر سکتے، ابھی آپ ادارے کھولیں اور کانسٹیٹیوشنلی جب ادارہ آپ ادارے بنا لیں، بنانا کیا آپ نے 4 یونیورسٹیاں بنانی ہیں پورے پاکستان میں، بالکل ٹھیک ہے نا، اور اس کے علاوہ اگر ڈسٹرکٹ لیول پہ آپ اسکول بنانا چاہتے ہیں تو وہ ایک اسکول بنے گا، صرف 129 ضلع ہیں ٹوٹل۔ اچھا اس کے بعد جب آپ ان کو لیگلائز کر دیں، ان کو آپ ایک ریاستی اپنے اس میں محور میں لے آئیں، تو اس کے بعد کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے یہ لکھ دیا جائے کہ 10 سال بعد جو شخص ان کالجز اور یونیورسٹیوں سے ہو کے آئے گا اسے اپنا الیکشن کمیشن میں سرٹیفکیٹ ڈگری پیش کرنی ہوگی، اس کے بعد وہ الیکشن لڑنے کے قابل ہوگا۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی آنے والی نسل جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ چائنا میں نے جا کے دیکھا تو وہ لوگ ایسے نہیں بن گئے۔ اچھا یہاں ایک چیز اور ہے، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایک چیز اور ہے کہ کئی میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو میٹرک پاس ہیں لیکن وہ بڑے
सुलझे हुए और बड़ी अच्छी सियासत करते हैं, अच्छा नहीं, गुजारिश ऐसी चीज़ भी है। मैं गुजारिश लेकिन मैं जो चीज़ कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि कम अज़ कम सियासतदानों की एक तरबियत गाह होनी चाहिए, सियासत- जहाँ इनको मुल्क मैं और उसी की बात कौम कर के रहा हूँ जो जी। लीडर्स कॉलेज की मैं बात, लीडर स्कूल की बात कर रहा हूँ, जी, जी। उसका बुनियादी मकसद ही ये है कि आपने वहाँ बच्चों को सिलेबस पढ़ाना है, अपनी रियासत पढ़ानी है, अपनी रियासत का डिस्ट्रिक्टिज़म पढ़ाना है, प्रोविंशियलिज़म पढ़ाना है, इसकी इंपोर्ट पढ़ानी है, इसकी एक्सपोर्ट पढ़ानी है, इसके इंस्टीट्यूशन पढ़ाने हैं, इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ानी है, इसकी जुडिशरी की हिस्ट्री पढ़ानी है, इसमें पाकिस्तान की सियासत में फ़ौज का किरदार पढ़ाना है आपने। ये सारा कुछ करने के बाद फिर आपने ये बताना है कि नेबर कंट्री हमारे कौन कौन से हैं, हमारी इंपोर्ट क्या है, हमारी एक्सपोर्ट क्या है, हमारी फसलें क्या हैं। फिर आपने पूरी ग्लोबल दुनिया पढ़ानी है कि पूरी दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं और इस दुनिया में पाकिस्तान को बावकार तरीके से जिंदा कैसे रहना है। वहाँ वो फलसफा पढ़ेगा, वहाँ वो मंतक पढ़ेगा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेगा, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेगा, सोशियोलॉजी पढ़ेगा। वो सब्जेक्ट जो डायरेक्टली पॉलिटिक्स से कनेक्टेड हैं उनको वो स्टडी करेगा। वहाँ पे वो तकरीर करनी सीखेगा, फ़न तकरीर से आशना होगा, उसे मुकालमे के आदाब आएंगे कि गुफ्तगू कैसे करनी है, उसके अंदर टॉलरेंस पैदा होगी, उसके अंदर बर्दाश्त पैदा होगी, दूसरे की बात को बर्दाश्त करना। इस समाज में अगर कोई चीज़ गुज़श्ता 75 सालों में शौरी तौर पे ख़त्म की गई है तो वो कौम के अंदर जो सॉफ्टनेस थी, जो नरमी थी, जो हमारे मिजाज में मिलनसारी थी, वो ख़त्म हुई है। उसे हमें कौमी वहदानियत, वो बिल्कुल। जी आसिफ जलाल साहब, आप क्या कहते हैं इस चीज़ के ऊपर? राना साहब, ये एक बिल्कुल फजूल एक्सरसाइज होगी, इसका कोई फ़ायदा नहीं। मुझे बताइए, क्या आपकी मुख्तलिफ असम्बलियों में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, बाहर की यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए हैं? आपने थोड़ी देर पहले बात की, बात हो रही है मैट्रिक पास लीडरशिप की। की। सुने, एक मिनट, बात हो रही है एक मिनट, इन्होंने लीडर आप कैसे करेंगे? कैसे, किसको, मतलब पहले से आप लीडर बनाएंगे? आप गरीब के बच्चे को सियासत से दूर करना चाहते हैं। गरीब का बच्चा तो मुश्किल से मैट्रिक मुश्किल से करता है और कहीं जाके बल्दियत, मतलब आए आगे। ये नहीं कि गरीब का बच्चा आगे नहीं आ रहा, मगर मुश्किल से, एक मिनट मेरी बात सुन लें पहले, मुश्किल से वो बल्दियाती इलेक्शन लड़के वो ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलर या कहीं चेयरमैन बन जाए तो बन जाए। आप ये जो सिस्टम बना रहे हैं, इससे आप एक मखसूस जो तबका है उसको आप लाना चाह रहे हैं आगे। मुझे बताइए, मखसूस मुझे अच्छा नंबर दो। ख्वाजा साहब ने जो बात की, ख्वाजा साहब ने जो बात की, सुने सर, हमारा मकसद ये है कि हम लोगों में कम से कम ये चीजें पैदा करें। सर देखिए, वो अपने ख्वाजा मुल्क साहब ने और जो कौम बात के की, मफादात को अपने जाती मफादात के ऊपर कुर्बान ना राना करें। साहब, जो ख्वाजा साहब ने बात की कि वो मंतक पढ़ेगा, वो फलसफा, वो तो सब कुछ हम पहले पढ़ रहे हैं। नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ रहे? हम पढ़ रहे हैं। मैं गुजारिश देखिए, करता हूं। देखिए, मैं क्यों नहीं, हम क्या हम पाकिस्तान स्टडी नहीं पढ़ रहे? मेरा सवाल ये था, बिल्कुल मेरा बेकार सवाल ये सब्जेक्ट था, है, क्या बिल्कुल बेकार सब्जेक्ट है पाकिस्तान स्टडी। मेरी बात सुन ले, ये जुल्फ़िकार अली भट्टो का इस कौम पर सबसे बड़ा जुल्म था कि उसने 1974 की एजुकेशन पॉलिसी में ये शामिल करवा दिया कि इस्लामिक स्टडीज एंड पाकिस्तान स्टडी विल बी टॉट एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। आप कौन होते हैं तय करने वाले? देखिए, हमें पता नहीं होना चाहिए कि हमारा, मेरी बात सुन लेना, अपना जाने बात सुने, मेरी गुजारिश ये है, आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि बच्चा ये पढ़ेगा? ये बच्चा डिसाइड करेगा कि उसने क्या पढ़ना है। नहीं, बच्चे को आप एक सिलेबस देना है ना। नहीं, एक मिनट ख्वाजा साहब, देखिए, एक रियासत में माइंड मेकिंग नहीं करेंगे, माइंड मेकिंग ख्वाजा साहब, एक मिनट, ऐसा नहीं है। आगे बढ़ आप के एक पाकिस्तानी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगा, वो खुद करेगा। बीइंग ए पाकिस्तानी हमें अपना कल्चर पढ़ना पड़ेगा। कंपल्सरी जो थी वो ज़ियाउल हक के तालिबान बनाने के काम आई। चलिए एक मिनट ख्वाजा साहब, अब ये पूरी रिसर्च है इस पे। क्या ज़ियाउल हक ने तालिबान बनाए थे या बेनज़ीर भुट्टो साहब ने बनाए थे? तालिबान, बाबर, जनरल बाबर जो थे, तालिबान का नाम उस वक्त आया 5 जुलाई 1977 से लेकर 27 दिसंबर 1979 तक पूरी दुनिया के दहशतगर्द हमने शुमाली मुहासबे इकट्ठे किए। क्या इस्लामियात पढ़ने से दहशतगर्द बने हैं? जी बिल्कुल नहीं ख्वाजा साहब, मुझे हमने भी वो इस्लामियात पढ़ी है, हम क्यों नहीं बने जी? सुने, हमने तो कभी चिमनी मारने के मैंने लिए भी पाकिस्तान स्टडी पढ़ी है, नहीं मिला होगा। इस्लामियात भी पढ़ी है। यार मेरा ख्याल है कि हमें बेहतर एनवायरनमेंट मिल गया। मेरा ख्याल है कि जो इस्लामियात हमने पढ़ी है उसने हमें बहुत सी अच्छी चीजें सिखाई हैं। उसने हमें इंसान बनना सिखाया, उसने हमें लोगों के हकूक बताए, उसने सबको अल्लाह ने पैदा किया, मगर एक अच्छा इंसान भी तो बनना है ना। ठीक है, अच्छा चले, एक मिनट जी, आप क्या समझते हैं कि ये इनकी तरबियत होनी चाहिए या नहीं? नहीं, तरबियत आपकी हो रही है ना। आप बल्दियाती, ऐसा नहीं, आप बल्दियाती सिस्टम को लागू कर दें। आप बल्दियाती सिस्टम को लागू कर दें। मेरा क्वेश्चन ये, मैं दोबारा रिपीट करता हूं सर देखें, मेरी राणा साहब मेरी बात सुने। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे सियासी लीडर से ज्यादा ना आपके वोटर की तरबियत की जरूरत है।
भाई वोटर जब ऊपर बंदा ही नहीं तरबियत याफ्ता होगा तो वोटर की क्या तरबियत मुझे होगी? बताइए एक मिनट सुने ना मेरी बात, मैं ये सवाल कर रहा बंदा हूँ स्टेज पे खड़े होकर कहता है जलाओ गिराओ मार दो, यार, और उसके यही चीज आगे तो मैं कह रहा हूँ, बंदा बैठ के यही चीज तो मैं कह रहा हूँ कि इन लीडरों की तरबियत होनी चाहिए, वोटर की तरबियत होनी चाहिए। आप भाई उसको नहीं, पाबंदी लगा दें। भाई वो वोटर नहीं है, वो लीडर है, लिखा नहीं है क्या? बदकिस्मती क्या है, वो वो सियासी लीडर बने जमात हुए का हैं। लीडर, वो जो शेख रशीद है, वो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में नहीं रहा? कितने साल हो गए उसको सियासत क्यों में नहीं आए उसको हुए? अकल आई? देखें, यही तो बात है ना सारी, यही चीज़ इसलिए है, मैं तरबियत चाहता नहीं कर हूँ, ले। शीरी सुने, मज़ारी, सुने। शीरी मज़ारी की बात करें, शीरी मज़ारी क्या पढ़ी लिखी नहीं है, हाईली एजुकेटेड औरत है, मगर क्या उसका रवैया? डॉक्टर यास्मीन राशिद कल किस तरीके से बिहेव करती रही अपनी इसके साथ, क्या वो पढ़ी लिखी नहीं है? उसकी सारी अच्छा, आप जिंदगी मेरी सियासत में बातों गुजर की गई है। तायीद भी कर रहे हैं और नफी भी करी जा रहे नहीं, हैं। मैं तायीद बिल्कुल नहीं कर रहा। नहीं, आप तायीद कर रहे बिल्कुल तायीद नहीं हैं, कर आप रहा। तायीद कर रहे हैं मेरी बातों की। मैं मुझे यही तो कहना बताइए। चाह रहा हूँ, सुने सुने, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि इन सियासतदानों की तरबियत होनी चाहिए, तालीम है उनके हो, पास, तरबियत की जरूरत है। कुवैत और सर, ज़वाबत हो। जिसकी सुने, 40 साल से तरबियत नहीं हुई, आगे क्या करेंगे आप? और भाई मेरे बात तो कैसे सुने, कैसे आप बात तरबियत समझ करेंगे लें आप? पहले, बात मुझे मेरी बताएं, मोदी जो है उसकी किसी सियासी तरबियत गाह में वो गया? वो यार, आज अपने यहाँ- मुल्क को कहां यहाँ पे लेकर जो चला हमारे गया? मुल्क में जो हो रहा है ना, हसीना वाजिद, मैं उस sorry, चीज को हसीना देखते वाजिद, हुए कह रहा हूं। क्या उसने किसी एकेडमी में तरबियत हासिल की? आपने वो अपने मुल्क को कहां पे लेके चली गई है? बांग्लादेश कहां पे मुल्क को लेके? हम बहुत पीछे रह यार गए। हम नहीं, दूसरे नहीं, मुल्कों सर, की देखिए, कौन सा हमें- है? ये सब लेकिन कुछ- इतना गन तो हमारे मुल्क में है ना, सबसे ज्यादा गन हमारे मुल्क में, हमें जरूरत है। हमारे जो वोटर्स हैं ना, जब तक हम सही बंदे को आगे लेके नहीं आएंगे, यही और चीज। वो कैसे आएंगे? बिल्कुल ठीक है। अजी साकिब लतीफ साहब आप बताएं। आसिफ साहब तो मतलब वो नफी भी करी जा रहे थे और मेरी बात नहीं, मैं बिल्कुल नफी कर रहा हूं, मैं बिल्कुल नफी कर रहा हूं। आप करें। तरबियत के हवाले से जो आपने बात की है, तो मैं समझता हूँ ये सबसे ज़्यादा तरबियत की अगर ज़रूरत है ना, तो पीटीआई के जो जमात है ना उसके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ये गाली गलौज की सियासत, ये कंटेनर के ऊपर खड़े होके 128 दिन चोर, उसके बाद वजीर आजम हाउस के अंदर बैठ के अपने यार ये खिताबों कोई के भी अंदर- किसी ने काम नहीं किया। सुने देखिए, एक मिनट फैसल, यार ये किसी ने भी काम नहीं किया। मैं इससे आपका प्राइम नहीं, मिनिस्टर, खाजा साहब, जब आपका देखिए, प्राइम स्टेज से एक मिनिस्टर, मिनट, एक मिनट, स्टेज- उसको बात नहीं, करें। नहीं, यार एक मिनट बात करने दो, बात करने दो। जी, बात करने देखिए दो, ख्वाजा साहब, बात मैंने करने दो। आपकी बातें सुनी, आपकी बड़ी जबरदस्त बातें थी, मैंने जो आपकी आप अच्छी करें, बातें थी करें, उनकी करें, तारीफ बात भी करें। की। कोई नहीं अब बोलता। तरबियत क्या होती है? जब आपका वजीर आजम कौम से खिताब करते हुए ये कहे कि ये चोर है सारे, बगैर किसी ऐसी चीज़ के, किसी अदालत के अंदर उनके खिलाफ कोई भी चीज़ साबित नहीं हो सकी। आप अदालतों के फैसले पढ़ के देख लें, जो लाहौर हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले देख लें, वो कह रहे हैं इनके साथ ज्यादती हो रही है। कितनी देर आपने मरियम नवाज शरीफ साहिबा को आपने जेल के अंदर रखा? क्या कसूर था उसका कि वो ये थी कि वो नवाज शरीफ की बेटी थी? नवाज शरीफ जिसने इस मुल्क के अंदर एटमी धमाके किए, नवाज शरीफ जो इस मुल्क के अंदर मोटरवे जिसने बनाई, नवाज शरीफ जिसने इस मुल्क के अंदर सड़कों का जाल बिछाया, नवाज शरीफ जिसने यहाँ के उन नौजवानों को जिनको 60% मार्क्स से ऊपर जिनके नंबर आते थे उनको लैपटॉप दिए, नवाज शरीफ ने बेजमीन हारियों को ज़मीनें दी, नवाज शरीफ ने इस मुल्क में रोज़गार दिया। आपने उठा के उस बंदे ने कि 22-22 घंटे की लोड शेडिंग होती थी यहाँ पे, आपको भी पता होगा। 2013 में जब इक़्तिदार मिला, जगह जगह पे बम धमाके होते थे, जगह जगह पे बम ब्लास्ट होते थे। उस बंदे ने रद्दुल फसाद जंग लड़ी, उसने पूरा अपनी फौज के पीछे खड़ा हो गया, और उसके बाद रिजल्ट क्या निकलता है कि आपकी ये अंधेरे खत्म हो जाते हैं। जब वो इक़्तिदार से गए, जीरो लोड शेडिंग थी। उसके बाद कराची के अंदर 20-25 लाशें हम लोग उठाते थे, कोयटा के अंदर बसों से उतार के लोगों को शहीद ठीक है, किया जाता था। वो बातें अब हो सुनिए, रही। अब देखो तरबियत टॉपिक की तरफ, की बात हो रही तरबियत थी, की- तो तरबियत उसी वक्त होती है जब आपका लीडर ऊपर जो बैठा हुआ है ना, वो आपकी तरबियत करता है। जब मेरा लीडर, यही बात जब मैं कह मेरा लीडर आपको कहेगा मार दो इनको, जला दो इनको, वो कहेगा कि जो भी मुस्लिम लीग नून का वर्कर है उसको गाली देगा, जब वो स्टेज पे खड़ा होकर मरियम नवाज शरीफ को गाली देगा, तो ये तरबियत लीडर ने करनी होती है। लीडर असल में जो होता है वो ये समय 4 के दिन पीछे- पहले की बात जब है। लीडर गाली गलौज देगा, 75 सुनिए, साल तवातर और तसल्सल यहाँ पे किसी अकेडमी की जरूरत नहीं है। अगर लीडर जो है वो अखलाकियात का दर्द देना शुरू कर, जो लीडर कहता है वो होता है। मुस्लिम लीग नून, मुझे याद है जब मैं आज से 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, हम लोग कई दफ़ा अपोजिशन में रहे, कई दफ़ा हुकूमत में रहे।
تو ایک دفعہ میں نے ایک تشدد ہو رہا تھا اسی طرح، محترمہ کی حکومت تھی، تو میں بھی غصے میں آ گئے، ایک سٹک میرے ہاتھ میں تھی، میں نے ایک اشارہ توڑ دیا. میاں ستار صاحب جو وائس چیئرمین LDA بھی رہے، تو انہوں نے مجھے پیچھے سے پکڑا، اس نے کہا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بچہ تھا اس وقت، جذباتی تھا، تو انہوں نے مجھے کہا بیٹا یہ نقصان نہیں کرنا، یہ ہے تربیت. اس کے بعد آج تک الحمدللہ ہم نے ڈنڈے کھائے ہیں، مارے کھائی ہیں، لیکن اپنی سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچایا. آپ نے کیا دیکھا پچھلے دنوں میں؟ سپریم کورٹ نے ان کو اجازت دی. ان کا تو فرض تھا نا، ان کا لیڈر وہاں سے کھڑا ہو کے ان کی تربیت کرتا کہ جناب اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، ہمیں جگہ مل گئی ہے، رستے کھل گئے ہیں، آپ جائیں پرامن طریقے سے وہاں. اچھا جی، آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں آئے. مقصد یہ تھا ہمارا یہ گفتگو کرنے کا کہ ہم ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیں، کچھ قواعد و ضوابط ہوں، ایک دوسرے کی کھینچا تانی نہ ہو. جس کو اقتدار کے لیے ووٹ ملے ہیں وہ اپنی مدت پوری کرے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو مار دو، جلا دو، اس کو گرا دو. اب ٹائم دیں اگلے بندے کو، اگلے مدت پوری کرنے دیا کریں، تاکہ آپ کو بھی کل کو کوئی اپنی مدت پوری کرنے دے. بہت بہت شکریہ آپ دوستوں کا. تھینک یو. اللہ حافظ.